جزاک اللہ. بس اصل میں وہ ان لوگوں کے کچھ ویوز نا ایکسٹریمسٹ ہیں، بلکہ کچھ سلسلہ ان کا جو ہے وہ ٹی وی پہ بھی آیا تھا تو بڑے مسائل پیدا ہوئے تھے. اللہ کا شکر ہے کہ وہ پھر بعد میں چھوٹ گیا. تو ظاہر بات ہے ان لوگوں پر کلوز نظر ہوتی ہے کون کون لوگ کن کن سے مل رہے ہیں، تو کیا ضرورت ہے ایسی چیزوں کو ہم، جبکہ پتہ ہے کہ جو ہم دور بھی ہے اور اتنا دور کوئی جائے گا بھی نہیں، تو کیا ہم اتنا لوگوں کو بتائیں اور بتائیں یہ سمجھ کے کہ ظاہر بات ہے اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اپنے طور پہ اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن کچھ ویوز چونکہ ان کے اہل سنت سے ذرا ایٹ ویریئنس ہیں، تو ہم ان میں کوشش کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو فارورڈ نہ کریں. خود کوئی سنتا بھی ہو تو یہ ہے کہ چلو وہ اس بات کو جاننے کے بعد سنتا ہے تو کرتا ہے کہ چلو بھائی محتاط ہے، سمجھتا ہے، اہل علم ہے. ہر ایک کا پتہ نہیں کون کیا سنے، کس چیز کو لے لے اور کہاں پہنچ جائے. اور پھر ان کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ چونکہ باقاعدہ علوم الدین کے حوالے سے یہ علماء تو ہوتے نہیں، یہ ٹریڈیشنل مدرسوں میں نہیں پڑھے ہوتے، تو ان کے ہاں بہت ساری چیزوں میں خود رائے بہت چلتی ہے. یعنی انہیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے، وہ کس طرح دیکھتے ہیں، اپنے اپنے ویوز کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اپنی انڈرسٹینڈنگ کو. تو ظاہر بات ہے ان کی ڈیفالٹ سکھایا ہی جاتا ہے کہ آپ نے خود قرآن پڑھنا ہے، خود حدیث پڑھنی ہے، خود آگے فارورڈ کرنا ہے جو سمجھ میں آنا ہے اپنے مسئلے کو. تو جو سیکھتے ہیں، جو اپنے طور پہ سمجھتے ہیں، اس کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں لوگ. یعنی لوگوں کو تعلیم بھی اسی کی دیتے ہیں. ظاہر بات ہے جو سمجھیں گے وہی دیں گے، اب کیا کریں. تو کبھی اکثر وہ بہت ہی سنسیئرلی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کی لمیٹیشن کیا ہے. اور وہ تو اندازہ اسی سے ہوگا جب آپ کسی استاد کے سامنے اپنی کوئی چیز پیش کریں گے. یعنی آپ اپنے طور پر سمجھتے رہیے کہ آپ کی تجوید بہت عمدہ ہے، جب تک کوئی استاد نہ سن لے اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو وہ کوئی ویریفائی کرے گا، چیک کرے گا، غلطیاں آپ کی بتائے گا، کریکشن اس میں کر کے سرٹیفیکیشن کرے گا، تو پتہ چلے گا. اس کام کے لیے لوگ تیار ہی نہیں ہوتے. تیار ہونے سے مراد ہے کہ یہ عموماً اس میں شروع کے 1-2 سال کورسز کر لیے، اس یونیورسٹی سے کر لیا، اس یونیورسٹی سے کر لیا، ایک آدھ کوئی ڈگری کر لی، ایک آدھ کوئی آن لائن کسی ٹیچر سے پڑھ لیا، بس اس کے بعد کوئی کنیکشن نہیں ہوتا. بعد میں آپ کی ویوز بدل رہے ہیں، بعد میں آپ کی زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے، نئے آئیڈیاز جو آپ نے کبھی پڑھے نہیں، ہر جگہ جا کے پھر آپ دسترازی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بھی ٹھیک کریں، اس کو بھی دیکھیں، ہسٹری میں بھی پڑھیں. پڑھا ہم نے کمپیریٹیو ریلیجن تھا خالی، اب ہم جو ہے چلو ایسا کرتے ہیں دعویٰ کو پڑھا تھا، تب دعویٰ کے اندر بھی نکل کے اس سے آگے فقہ میں چلے جاتے ہیں، وہاں سے اس سے آگے حدیث میں چلے جاتے ہیں، پھر تفسیر میں چلے جاتے ہیں، جہاں جہاں دل چاہے تو ہر جگہ جانے لگتے ہیں. تو ظاہر بات ہے ٹھوکر ہی کھائیں گے. ایک آدمی 1-2 فیلڈ میں تو اسپیشلسٹ ہو سکتا ہے، ہر فیلڈ میں اسپیشلسٹ نہیں ہو سکتا. پھر یہ کہ اگر وہ کنٹینیوسلی پڑھ بھی نہ رہا ہو کسی سے، بلکہ ہر چیز کو خود ہی ایک یہ سمجھ لیا کہ مجھے عربی پڑھنا آ گئی ہے یا عربی کا ترجمہ سمجھ میں آ جاتا ہے، میں اس سے نکال سکتا ہوں، گوگل کر سکتا ہوں زیادہ اچھے طریقے سے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں ہر فیلڈ میں ماہر ہو چکا ہوں، ہر فیلڈ کو دیکھنا شروع کر دوں، تو ظاہر بات ہے نقصان اٹھاؤں گا. 10 سال سے لنگ اسپیشلسٹ بنے ہوئے اگر ہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اگلے 5 سال اور 10 سال میں تھوڑی سی سال بھر کی کتابیں اٹھا کے تھوڑا سا کھولا، دیکھا، اندازہ لگایا اور لیور اسپیشلسٹ بھی بن گئے. پھر 6-8 مہینے محنت کی، کہیں ضرورت پڑ گئی تو وہاں پر جو ہے وہ کڈنی اسپیشلسٹ بن کے بھی کام کر رہے ہیں. ایسے تھوڑی ہوتا ہے، جیسے سب خطرناک کام ہے. اتنا ہی وقت اس میں بھی لگانا پڑے گا اور چیزوں میں بھی لگانا پڑے گا، یا کم از کم کسی استاد کی نگرانی میں کم وقت میں بھی کام ہو سکتا ہے. اس لیے کہ استاد اگر بہت ماہر ہو اور آپ کی بیس بن چکی ہو تو کور پرنسپلس وہ آپ سمجھ چکے ہیں، تب اس کو خالی اس کے اوپر مزید ہیلپ کرنی ہوتی ہے. وہ کام ذرا جلدی بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے 10 سال کی ضرورت نہیں ہوگی، 1-2 سال بھی کافی ہوتا ہے. اس لیے تخصص جو کیا جاتا ہے اس میں 2 سال لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی پریکٹس وغیرہ چلتی رہتی ہے، اسپیشلائزیشن جسے کہتے ہیں. لیکن وہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں تو کیسے ہوگا. اس وقت یہ بڑا مسئلہ اور فتنہ بنا ہوا ہے کہ DIY. اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب تک ہر بندے کی آپ تفصیلات نہ جانتے ہوں، کیونکہ یہ آپ کی گواہی ہوتی ہے، جو آپ کسی کو کہی ہوتی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندے ہیں، ان کو سنیے، ویریفائڈ لوگ ہیں، ٹرسٹ وردی لوگ ہیں، دوسرا آپ کے کہنے سے ان کو سن لیتا ہے کیونکہ وہ آپ پر کسی درجے میں اعتماد کرتا ہے. تو اب اس نے اگر اس میں سے کام کی چیزیں سیکھی پڑھی تو ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی ہوتا ہی ہے کہ ایسے لوگوں کو سنتے سنتے تعلقات بن جاتے ہیں، محبت پیدا ہو جاتی ہے، ان کی باتیں اچھی لگتی ہیں اور یہ سارے بہت اچھے انداز سے گفتگو کرتے ہیں، علم بھی اچھا ہے، ظاہری بات ہے. تو سبھی لوگ سننا چاہتے ہیں، سنتے 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 سنتے، اور نئی بات جب آتی ہے تو اور خوش ہوتے ہیں. ہم تب تک یہ سمجھتے تھے نئی بات آئی زبردست، تو بڑا امپریس ہو جاتے ہیں. پھر بیچ میں کچھ عربی کی عبارت پڑھ دی تو اور زیادہ آہستہ آہستہ ان کے رنگ بے رنگ جاتے ہیں.
پھر آپ ان کو لاکھ سمجھائیں ان کی سمجھ میں نہیں آتا، تو نہیں آئے گا سمجھ میں، پھر وہ نکل جاتے ہیں۔ اچھا، یہ کام ہم عام طور پر بڑے اطمینان سے کر لیتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں۔ اپنے بچوں کا رشتہ کرنا ہو تو وہ ویریفائی کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے ٹیوشن کرانا ہو تو بہت غور سے دیکھتے ہیں۔ لیکن دین کا معاملہ ایسا ہے کہ جس کو جہاں جو سمجھ میں آئے پہنچ جاتا ہے۔ جہاں کوئی بات اچھی لگی ہے، ٹاپک اچھا لگ رہا ہے، وینیو اچھا ہے، فیس کم ہے یا فری ہے، چلو چلتے ہیں، ایسے دیکھ لیتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا، ہمیں کیا معلوم۔ لیکن کوئی مسئلہ نہیں، کوئی غلط بات کریں گے تو ہم پکڑ لیں گے کہ ہم تو بہت بڑی اتھارٹی ہیں یہ دین میں، یا انوسینٹلی یہ سمجھتے ہیں کہ سب اچھی باتیں کر رہے ہوں گے، دین میں کوئی غلط بات تو کرتا ہی نہیں، جان بوجھ کے کوئی غلط بات نہیں کرتا۔ الحمدللہ مسلمان دین میں کبھی بھی دھوکہ دینے کی نیت سے یا لوگوں کو گمراہ کرنے کی نیت سے نہیں کرتے ایسا۔ تو نیت میں سب کے یہ والا اخلاص ہوتا ہے کہ وہ دو نمبری نہیں کرنا چاہتے، سب مخلصین ہیں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمارے منافقین اب نہیں ہیں، جو اندر کچھ اور باہر کچھ ہوتے تھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ خالص اخلاص کے ساتھ، بہت دل کے ساتھ، بہت درد کے ساتھ یہی سمجھتے ہیں کہ جو جس چیز کو وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ لیکن جس چیز سے ان کی نظر ہٹ جاتی ہے وہ یہ کہ ایک تو قرآن یہ آیت سامنے رہتی تو بڑا اچھا رہتا کہ فوق کل ذی علم علیم، فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر کوئی علم والا ہوتا ہے، تو بھائی آپ اس سے رجوع کیجئے جو آپ سے اوپر ایکسپرٹ ہے، رابطہ کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں یہ بہت بڑا اشارہ ہے نا کہ کیا کیا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے، تو خیال تھا کہ انہی کے پاس ہوگا، نبی ہے ظاہری بات ہے، اور اللہ سے کلام بھی کرتے ہیں صبح شام۔ فرمایا نہیں، وہ فلاں بندہ ہے ہمارا جس کو ہم نے خاص علم بھی دیا ہوا ہے، تو چل پڑے فوراً۔ یہ نہیں اس وقت سوچا کہ بچے ہیں یہاں جانا ہے، یہ علم لینے کے لیے جا رہے ہیں، علم لینے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ یہ نہیں سوچا کہ میں اعظم پیغمبر ہوں، اور وہ نہیں، اللہ نے بتا دیا کہ اس کے پاس ایک ایسا علم ہے کہ جو ہم نے کسی کو عطا نہیں کیا، اس کے پاس خاص کچھ علم ہے، تو سیکھنے کے لیے پہنچ گئے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام ظاہری بات ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے بہت اونچے درجے کے نبی ہیں، لیکن یہ خاص علم جو اللہ نے ان کو دیا تھا تکوینی طور پر، تکوینیات کا علم، تو وہ حاصل کرنے کے لیے پہنچے، اپنے شاگرد کو لیا اور پہنچ گئے۔ پورا سفر کیا، سمندری سفر کیا، اور وہاں پہنچ کر بھی ان سے درخواست کی اور ان کی شرائط پوری قبول کی، بالکل شاگردانہ انداز سے، بالکل تلمذ کے لیے جو زانو طے کیے جاتے ہیں وہی کیا، انہی کی کنڈیشنز پہ۔ تو کوئی سوال نہیں کرنا، خاموشی سے ساتھ ساتھ چلتے رہو، جو میں کر رہا ہوں کرنے دو، دیکھتے رہو، اور ایسے ہی کیا۔ اور جہاں غلطی ہوئی سوال کر لیا تو فوراً معذرت بھی کی، وہاں بھی نہیں کرنے کا کیا ہوا، کر لیا تو ایسی کون سی بڑی بات ہے نا، بہت معذرت کے ساتھ، ارے غلطی ہو گئی، بھول گیا پہلی دفعہ، دوسری دفعہ اچھا اب ایک چانس اور دے دو، تیسری دفعہ میں پھر کہا اچھا اب تو کوئی چانس ہی نہیں رہتا، پھر لو۔ تو یہ نہیں سمجھا کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، نا، بلکہ جس کے پاس علم کا پتہ چلا اسے سیکھا، کیونکہ معلوم تھا کہ ہر ایک کے اوپر علم والا ہوتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ ان کو، یا ہر شخص کو، ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے اوپر کون ہے ہم سے زیادہ علم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب کے اوپر ہے ہی، انسانوں میں کون ہے اس کو ڈھونڈنا چاہیے اور اس سے حاصل کرنا چاہیے اپنی اس فیلڈ میں مزید، یا اپنے آپ کو نچلا رکھنا چاہیے۔ اگر نہیں ڈھونڈ سکتے اور نہیں جا سکتے اپنے سے زیادہ علم والے کے پاس، اویلیبل نہیں ہے، یا ہم جہاں رہتے ہیں وہاں موقع نہیں مل رہا ہے، یا دنیا کی مصروفیات ایسی ہیں کہ نہیں کر سکتے، تو کم از کم اپنے آپ کو اس میں اتھارٹی نہ بنائیں، اس فیلڈ میں جھک کے رہیں، ادب سے رہیں، یہ بھی نہیں کرنا۔ تو یہ جو ہے یہ حصہ، یہ بددیانتی ہے، اخلاص کی کمی نہیں ہے، کر خالص جذبے سے رہیں، لیکن ہے یہ بددیانتی۔ آج کل جگہ جگہ لوگ یہ کر رہے ہیں، کام بہت کامن ہے، اور یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے، اور بہت خلوص سے کر رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت امت کو اس کی ضرورت ہے، ہم نہیں کریں گے تو اللہ ہم سے پوچھے گا۔ یہ سارے جذبات ان کے دل میں موجود ہیں، یہ سارے کارنامے ان کے دل میں ہیں موجود، جن کے لیے وہ باقاعدہ کمر بستہ ہوئے ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اللہ نے اس کام کے لیے چنا ہے، یہ موقع دیا اللہ نے، ورنہ ان کی کہاں صلاحیت تھی۔ تو اپنے کہیں وہ اپنے آپ کو عاجز بھی ظاہر کرتے ہیں، تاکہ شیطان ان کو کبھی یہ
وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرے تو وہ اس کی جسٹیفیکیشن بھی کر سکے. تو شیطان اتنا گہرا کام کرتا ہے کہ تو ان سے وہ کام کرواتا ہے جس کے وہ اہل نہیں. ان کو احساس یہ دلاتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے خاص ہو چکے ہیں اس معاملے میں. یہ نہیں کہ کوئی بڑے عاجزی کا احساس رکھتے ہوئے کرتے وہ ہیں کہ جو عاجزی کے خلاف ہے. احساس یہ رکھواتا ہے شیطان دل میں کہ میں تو بڑا عاجز ہوں, اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہا ہوں, اور مجبوری ہے. سب کیا کرے, فائر فائٹنگ کرنی ہے, سب کو کرنا پڑے. میں اس میں اہل نہیں ہوں لیکن شروع کر دیا تو لگ گئے, اب اس میں اب مجبوری ہے, کیا کریں. اور کر اس سطح پر رہے ہیں کہ بڑے بڑے ایکسپرٹس پہ تنقید کر رہے ہیں, اور اس درجے کر رہے ہیں کہ آدمی بعض اوقات سر پکڑ لیتا کہ یا اللہ. اور صرف اس کی ایک وجہ ہے کہ کوئی اپنے اوپر استاد متعین نہیں کیا. یہ استاد ہوتا ہے تو آدمی کو کسی کے آگے تو جھکنا پڑتا ہے نا. کبھی بھی کوئی بات اپنی حد میں کہتا نہیں, کہتا کہ کیا کریں, حضرت نے کہہ دیا اب میں کیا کروں, مجھے سننا پڑے گی, ماننا پڑے گی ان کی. تو اس چین میں لگے رہنے کا, بندھے رہنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی کا نفس حرکت نہیں کرتا, شرارت نہیں کر پاتا. کرنا بھی چاہتا ہے, کرتا بھی ہے تو جانتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے. حضرت کو پتہ چلے گا تو ناراض ہوں گے, ان کا مزاج اس کے خلاف ہے. وہ یہ جانتے ہیں کہ اس میں نے ان کی رائے نہیں لی, اپنی مرضی سے کام شروع کر دیا, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا شاید, لیکن اب تو کر لیا, اب دیکھا جائے گا بعد میں معذرت کر لیں گے, یا چلو روز ہو لیں گے, افسوس کر لیں گے, آئندہ نہیں کریں گے, ندامت ہوتی ہے. یہاں تو فری لانس ہے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. جو چاہو کہو, جو چاہو کرو, ہم خود ہی جسٹیفائی کرتے رہیں گے. انا ربکم الاعلی, اپنے علم میں, اپنی فیلڈ میں اپنے آپ کو سب سے بڑا معبود سمجھتے ہیں, سب سے بڑا رب سمجھنے لگتے ہیں. خود جانتے نہیں کہ ایسا ہو رہا ہے, نفس ایسا کر رہا ہوتا ہے اندر, اس لیے اس دھوکے میں رہ جاتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں. وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم امت کو بالکل ٹھیک راہ پہ لے کے جا رہے ہیں, اور اس میں ظاہری بات ہے 70% 80% باتیں تو درست ہی ہوتی ہیں لوگوں کی, وہ تو ہر ایک کی درست ہوتی ہے. وہ تو مرزا غلام احمد قادیانی کی بھی درست ہوں گی بہت ساری باتیں, وہ تو غلام احمد پرویز کی بھی بہت سی باتیں درست ہوں گی, لیکن جو باتیں غلط ہوں گی وہ بعض اکیلی ایک بات ایسی ہوگی کہ کبھی وہ عقیدے پر زد ایسی ڈال دے گا, وہ جملہ یا وہ فلسفہ یا وہ فکر کہ آدمی پر قیامت میں اس کا جواب دہ ہوگا اور مشکل میں پڑ جائے گا. ایمان کے لالے بھی پڑ سکتے ہیں, اس لیے یہ کافی رسکی کھیل ہوتا ہے. اس لیے کسی کو بھی, غیروں کو جس کو آپ جانتے نہ ہو, غیر سے میری مراد ہوا ہے کہ جس کو آپ جانتے نہ ہو, اعتماد نہ کرتے, اس کو مت سنیں, نہ کسی اور کو سننے کے لیے فارورڈ کریں, نہ خود ایسا کوئی کام کریں جس کی آپ کو اسپیسیفکلی اجازت نہ دی گئی, جو آپ کے استاد نے نہ کہا ہو کہ یہ کرو. امام ابو حنیفہ, امام مالک, یہ بڑے بڑے ائمہ رحمہم اللہ اجمعین, لوگوں کو 70 اساتذہ نے جب اجازت دی اور حکم دیا, تو بار بار حکم دیا کہ اب فتوے دینا شروع کرو, اب مسئلے بتانا شروع کرو, اب مسجد میں بیٹھو. اس وقت تک یہ لوگ فتوے نہیں دیتے تھے. اس لیے بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے. آج کل جو زمانہ ہے اس میں ہر طرف ہر قسم کے لوگ ہیں, اور اکثر علم میں پختہ نہیں ہے. جو لوگ مدرسے سے فارغ بھی ہو چکے ہوں باقاعدہ, وہ بھی اہلیت اس کی نہیں رکھتے کہ وہ لوگوں کو لیڈ کریں. مدرسے سے فارغ ہونے والا بھی ایک عالم جو ہوتا ہے وہ MBBS درجے کا ایک ڈاکٹر ہوتا ہے اپنے دینی علوم میں, اگر اس نے اس کو صحیح سے پاس کیا ہو. اور اس میں بھی درجے فرق ہوتا ہے, سب جانتے ہیں. پوزیشن ہولڈر جو ہوگا ظاہر بات ہے وہ دوسرا ہوگا, جو بمشکل پاس ہوا یا جو ضمنی امتحان میں پاس ہوا سپلیمنٹری میں, اس کا مقام الگ ہوگا. تو یہ جو پوزیشن ہولڈر بھی ہوتا ہے وہ بھی اس کا اہل نہیں ہوتا کہ وہ آگے لوگوں کو مسائل بتائے یا پڑھائے یا بیانات شروع کر دے, جب تک کہ اس کو اسپیسیفکلی خاص طور سے اس کا استاد یا شیخ اس کو اجازت نہ دے. کیونکہ اس کے بعد وہ جیسے MBBS والا علاج شروع تھوڑی کر دیتا ہے, مزید اب وہ اپنے استاد کی ٹریننگ میں, اس کی سپرویژن میں سال بھر ٹریننگ کرتا ہے, ہاسپٹل جاتا ہے. اس کو فاؤنڈیشن ایئر کہتے ہیں ہمارے یہاں, انٹرنشپ کہتے ہیں امریکہ میں, پاکستان میں ہاؤس جاب کہتے ہیں, پہلے پوری دنیا میں ہاؤس جاب ہی کہلاتی تھی وہ, اب نام بدلتے جاتے ہیں. بہرحال وہ شروع کے 1-2 سال اس میں اچھی محنت کر کے وہ اپنی وہ جو علمی استعداد ہے اس کے ساتھ ساتھ عملی اس کی مشق بھی کر لیتا ہے. اب وہ ماہر ہوتا ہے ایک درجے میں, تو اس کو ایک درجے کی اجازت ہوتی ہے کہ اب تم دوائیں لکھ سکتے ہو, بتا سکتے ہو, پرسکرائب کر سکتے ہو.
پھر اگر اس کو آگے انڈیپینڈنٹلی کام کرنا ہو تو اگر ہلکے لیول پہ کام کرنا ہو تو جی پی کے لیول پہ تو وہ 3 سال کم از کم اور ٹریننگ کرتا ہے، اور اگر اس کو کنسلٹنٹ لیول پہ کام کرنا ہو تو کم از کم اس کے بعد فیلوشپ وغیرہ کر کے 5 سال اس کے بن جاتے ہیں امریکہ وغیرہ میں. یہاں پر برطانیہ میں بھی تقریباً 7-8 سال اور لگ جاتے ہیں ٹوٹل ملا کے ایم بی بی ایس کے بعد. پاکستان میں بھی ایسے ہی. تو یہ اتنا وقت لگا کر جب وہ کنسلٹنٹ بنتا ہے یا جو وہ بننا چاہتا ہے، یا تو اس کو کم از کم 5 سال کی تعلیم کے بعد مزید 5 سال لگتے ہیں یا 8 سال لگتے ہیں. یہ تو منیمم ہے، اس سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں. بعض لوگوں کو زیادہ لگتے ہیں، مثلا سرجری وغیرہ میں، خاص کارڈیک سرجری وغیرہ اور چیزوں میں اضافی سال بھی ہوتے ہیں، اور لوگ اس کے بعد پی ایچ ڈی وغیرہ بھی کرتے ہیں. تو اتنے سالوں کے بعد جا کے وہ اب انڈیپینڈنٹ جب ہو جاتا ہے کہ جو دوا چاہے پرسکرائب کرے اپنے دائرے میں اپنے فیلڈ میں ہی، لیکن وہ بھی کسی اور فیلڈ کی چیز پرسکرائب کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ ڈرتا ہے بلکہ اس کو اجازت ہی نہیں ہے. قانونی طور پر اس پہ پکڑ ہوگی اگر وہ پایا جائے ایسا کرتے ہوئے. تو آپ دیکھیے اتنی احتیاط ہوتی ہے، پھر بھی لوگ 2 نمبر ہی کر جاتے ہیں. تو ادھر کیا ہونا چاہیے؟ تو دین میں وہ شخص جو ابھی ایم بی بی ایس کر کے فارغ ہوا ہے وہ جگہ جگہ جا کے تقریریں شروع کر دیتا ہے، پڑھنا پڑھانا تقریر بیان سب کچھ. اس کو تو بہت ہمارے ٹریڈیشنل مدارس میں کیا ہوتا ہے، یہ فارغ ہوتے ہیں تو ان کو بالکل ابتدائی کتاب دیتے ہیں. یعنی یہ پہلے مدرسے میں بچوں کو الف باتا پڑھانا ہے کیونکہ وہ فاؤنڈیشن ہے. پھر اس کی ترقی ہوتی ہے، اگلے سال اس کو ایک آدھ کوئی کتاب اور مدرسے کی دے دیتے ہیں جس میں وہ بیسک عربک پڑھا دیتا ہے. آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے تو پھر کچھ چیزیں اور پڑھانا شروع کرتا ہے، بنیادی فقہ کی کوئی کتاب دے دیتے ہیں. تو اگلے تقریباً 10 سال اس کو لگتے ہیں، اور اس کے بعد جا کے وہ کسی ایک اچھی جسے کہنا چاہیے بڑی کتاب وغیرہ پڑھانا شروع کرتا ہے، فقہ میں یا عربی گرامر میں یا بنیادی حدیث کی کوئی کتاب یا اصول حدیث اصول تفسیر وغیرہ کی کوئی کتاب، ترجمہ قرآن وغیرہ. اور پھر وہ جا کے بڑی کتابوں میں اگلے چند سالوں میں جاتا ہے. یہ کچھ تقریباً اس کو 12 سے 15 سال لگتے ہیں کہ وہ بڑی کتاب یعنی حدیث کی کتابیں، تفسیر کی کتابیں، بڑی تفسیر مثلا، یا اور کوئی فقہی کتابیں اصول وغیرہ کی اور مختلف کتابیں وہ پڑھانا شروع کرے. اور بخاری تو آدھے سے زیادہ لوگوں کو موقع ہی نہیں ملتا، بہت کم لوگوں کو موقع ملتا ہے، اور وہ بالکل اپنی زندگی کے 20-25 سال کا تجربہ ہر فیلڈ ہر سبجیکٹ کو پڑھا لینے کے بعد پھر پڑھاتے ہیں. تو اتنی ایک روبسٹ سیٹنگ ہے، ترتیب ہے کہ جس کے مطابق لوگ چلتے ہیں تو گمراہیوں سے بھی بچتے ہیں، دوسروں کو بھی بچاتے ہیں. لیکن اب کیا ہوا ہے میڈیا کی وجہ سے کہ جس کو جہاں جو موقع ملتا ہے وہ پڑھتا پڑھاتا ہے. کوئی 2 سال کا کورس کر کے عالم بن کے ڈگری لے کر کام اپنے طور پہ کر لیتا ہے شروع، کوئی 4 سال 6 سال 8 سال، اور جو جتنی بھی ہوں اس کی تعلیم مکمل ہوتے ہی اپنا ایک کوئی چینل کھول کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی اپنی کتابیں لکھنا شروع کر دیتا ہے، ٹرانسلیشن کرتا ہے. کوئی ویریفائی کرنے والا نہیں، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں، کوئی اس کو چیک کرنے والا نہیں. پہلے ترتیب یہ تھی کہ ہر کتاب کے شروع میں اساتذہ کو دکھایا جاتا تھا اور اساتذہ اس کو دیکھتے تھے، اور ایک تو یہ کہ کتاب لکھنے سے پہلے بھی اجازت لیتے تھے اساتذہ کی، اور لکھ لینے کے بعد مکمل ہونے کے بعد بھی، اور بیچ بیچ میں بھی گائے دکھاتے رہتے تھے. پھر جب چھپنے سے پہلے ان کی تقریر اس میں لکھی جاتی تھی کہ میں نے اس کو دیکھا ہے، اس میں یہ ہے اس کے فوائد ہیں، مناسب ہے اور یہ سب. تو گویا وہ ایک طرح سے 3-4 مختلف علماء کی طرف سے سرٹیفائڈ سا ایک مینیول ہوتا تھا جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا، نقصان نہیں ہوگا. انسانی بس میں جتنا ممکن ہے، نہیں بتائیں نقصان تو ہر جگہ ہوتا ہی ہے، امکان تو ہمیشہ رہتے ہی ہیں. یعنی ایسی احتیاط کے ساتھ چلتے تھے. اب آپ دیکھ لیجیے کسی کتاب میں خود ہی کتاب لکھی ہے، خود ہی اپنا ایک ادارہ بنا لیا ہے کتاب شائع کرنے والا. آن لائن آج کل سب کو ہو جاتا ہے، کسی سے غریب کنٹری میں، تھرڈ ورلڈ کنٹری میں سستے میں اچھا دے کر پیپر چھپوایا، بہت آئیڈیل قسم کے اس کا لوگو بنایا اور شائننگ گلوسی پیپر لگائے اور اس کو جناب شائع کیا. 10-20 پاؤنڈ میں بیچ رہے ہیں اور بہت خوش ہو رہے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں. کوئی کسی نے ویریفائی نہیں کیا. کسی کو اگر زیادہ اچھی اور کوالٹی چاہیے تو کسی کنٹمپریری اسکالر کو ہی اپنے جیسے کسی اور آدمی کو جو کہ یہی کام اور بھی کر رہا ہو اس کو دکھایا. اس نے دیکھا، دیکھ کے اس نے 2-4 جملے ادھر ادھر سے دیکھ کے آپ کے بارے میں مشانہ آپ کی شان میں لکھ دیے. بہت اعلیٰ درجے کے انسان ہے، بہت کمال کا ان کا کام ہے، بہت بہترین لکھتے پڑھتے ہیں، اور یہ سب کر کے
کسی کو ہائر کیا، اس نے پوری انگریزی آپ کی اس میں ٹھیک کی، درست کی انگریزی، وہ بعض اوقات مسلم بھی نہیں ہوتا، اگر انگریزی میں لکھا ہے تو اردو میں ہے تو اس کے لیے نوک پلک درست کرا دی کسی سے، اور اب کتاب شائع ہو رہی ہے اور لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ ہم بڑا دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ 50 نسخے اس کے نکل گئے تو اس کے جلد نئے نئے ایڈیشنز اور چھائے کر کے ہر دفعہ اس کی قیمتیں ادھر ادھر کر کے جو سمجھ میں آ رہا ہے، بس دنیا بھی کمائی جا رہی ہے اور مطمئن بھی ہے کہ آخرت بن رہی ہے۔ اس میں کام کی کتنی چیزیں اللہ ہی جانتا ہے، اس لیے کہ کون ہر ایک کو ویریفائی کرے، کون ہر ایک کو دیکھے۔ تو اسی طرح چینلز کا، ٹک ٹاک ہو، یوٹیوب چینل ہو، فیس بک کے چینل، سب نے اپنے اپنے سلسلے شروع کیے ہوئے۔ اللہ سب پر اپنا کرم فرمائے۔ یہ جو ایک دوڑ چل پڑی ہے اس جذبے کے تحت کہ علماء نے تو اپنا کام کیا نہیں، ہمیں اب ان کی ذمہ داری سنبھالنی پڑے گی۔ اس کے عالم تو بن نہیں سکتے، اتنا ٹائم ہے نہیں ہمارے پاس، انہوں نے بہت وقت ضائع کیا، بہت وقت لگایا اور امت کو نقصان پہنچایا، اب ہم یہ کام کریں گے، یا اب علماء کا زمانہ ختم ہو چکا، اب ہمیں اپنے طریقے سے چلانا پڑے گا، اپنے اسٹائل میں، اور چلا رہے۔ علمی گراوٹ، جتنا علمی مواد اب موجود ہے، کتابوں کا ایکسیس، درس جتنے دنیا میں اب ہوتے ہیں، جتنی تعلیمات کبھی زندگی میں نہیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و خلفاء راشدین کے سب کے وقت میں جتنے دروس ہوئے ہیں ان سب کو ملا لیجئے، وہ 30 سالوں میں، 40 سالوں میں، 45 سالوں میں جتنا بھی کام ہوا اور جتنا یعنی دروس، تقریریں، بیانات، جلسے، سب کو اگر ملا لیں نا، اس سے زیادہ آج پوری دنیا میں ایک سال میں ہو جاتا ہوگا۔ لاکھوں کی تعداد میں جلسے، دروس اور یہ ہفت روزہ ہوتے ہیں دنیا میں، اتنے پروگرامز، اتنی چیزیں، اتنے بلاگز اور اتنے چینلز سب کام کر رہے ہیں، کتابیں شائع ہو رہی ہیں، آرٹیکلز، پیمفلیٹس، کیا کہ کچھ۔ تو انفارمیشن کا تو سیلاب ہے، لیکن کیا عمل ایسا ہے؟ کیا امت میں خیر آ رہی ہے؟ کیا حالات بہتر ہو رہے ہیں؟ نہیں ہو رہے، اور نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ایسے نہیں ہوتا کام تو بہت ٹھوک بجا کے کیا جاتا ہے، بہت اخلاص سے کیا جاتا ہے، اور وہ اخلاص خود چیک نہیں کیا جاتا بلکہ اخلاص چیک کروایا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو کہ میں بہت ہی متقی ہوں یا بہت فکر آخرت کے ساتھ چل رہا ہوں، یہ احساس ہونا اس بات کی علامت ہے کہ متقی نہیں ہے۔ اس کو کسی اور سے ویریفائی کروایا جاتا ہے کہ دوسرا کہتا رہے کہ آپ اس کے اہل ہیں، پھر بھی کہے کہ نہیں میں اہل نہیں ہوں۔ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے اساتذہ نے جب ڈگری دی تو یہ طلب اپنے ذہن تھا ان پہ یہ تھے، ان کے ساتھ ایک دو سے لوگ چلے گئے اپنے اساتذہ کے پاس اور جا کے کہا کہ جس دن دستار بندی کا اعلان ہوا کہ جلسہ دستار بندی ہوگا، ان لوگوں کی تعلیم مکمل ہوئی، تو گئے اور جا کے دستبستہ درخواست کی کہ حضرت مدرسے کی بڑی بدنامی ہوگی، ہم ایسے نااہل لوگوں کو یہ سند نہیں دی جانی چاہیے، ہم ابھی اپنی محنت کرتے رہیں گے، جب اللہ توفیق دے گا تو پھر دیکھا جائے گا۔ یہ جذبہ تو اساتذہ نے کہا کہ تم کو اندازہ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ، تم اللہ نے چاہا تو تم سے دین کا خوب اللہ خدمت لیں گے، کام لیں گے۔ اور بہت ہی جوش میں آ کے استاد نے کہا کہ تم الحمدللہ سارے اس قابل ہو اللہ کی فضل سے۔ تو وہ ایسے ہی سمجھتے رہے کہ ہم اس کے اہل نہیں ہیں، اساتذہ اس کے اہل سمجھتے بھی تھے، کام کرواتے بھی تھے، لیکن یہ لوگ اپنے، جس سے ہماری حضرت فرمایا کرتے ہیں دامت برکاتہ، کہ پہلے لوگ چھپتے تھے، اب لوگ چھپتے ہیں، کسی طرح ان کا نام ہو جائے، پتہ چل جائے دنیا میں۔ ہر ایک اپنے اپنے دروس القرآن بیان فرمایا، اچھا سنو تو 2 لائنوں میں پتہ چل جاتا ہے کہ کسی تجوید پڑھنا نہیں آتی ہے، ترجمہ دیکھو تو ترجمہ بھی ٹوٹا پھوٹا کر رہے ہیں، کہیں سے دیکھ کے کہیں سے صحیح سے وہ اردو کے الفاظ جو ترجمے میں لکھے ہیں جس کو پڑھ رہے ہیں وہ بھی صحیح سے نہیں پڑھ سکتے، اس کی ادائیگی صحیح نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جناب اس کی تفسیرات بیان کرتے ہیں تو آئیں بائیں شائیں بہت ساری باتیں ادھر ادھر سے کچھ تفسیریں سے لی ہوئی، اور کمال یہ ہے کہ اس تفسیر میں سے کسی کو ریفر بھی نہیں کرتے۔ میں تو اس کا ایک اصول یہ بتاتا ہوں کہ جو شخص کسی کو اپنے استاد کو ریفر نہ کرے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے اپنے استاد سے نہیں سیکھا ہے، اس کا سارا اپنی ذہنی اختراع ہے، اور اگر استاد سے سیکھا ہے اور ان کو ریفر نہیں کرتا تو اس میں عجیب و غریب قسم کا کبر ہے، جب اپنی طرف منسوب کر کے اس چیز کو بیان کر رہا ہے جو اس کو اس کے استاد نے بیان کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دھوکے باز ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غلط بات اپنی طرف منسوب کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں نے کیا، تو خواہ وہ کتنے بھی اخلاص سے کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی سورس ٹھیک نہیں، یا تو یہ کہ وہ جس سے سیکھا ہے وہ آدمی 2 نمبر ہی تھا، اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا تو گڑبڑ ہوگی، تو بھی اس کا علم ویریفائڈ نہیں ہوا، ٹرسٹ وردی نہیں ہوا، اور اگر نہیں وہ آدمی درست تھا، یہ اس سے ریفر نہیں کرتا تو یہ دھوکے باز ہے کہ جہاں سے لیا اس کے ریفرنس نہیں دیتا،
تب بھی اس قابل نہیں کہ اس کو سنا پڑھا جائے. اور اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو اس کو بیان کرنا چاہیے, اپنے استاد کا نام لینا چاہیے, تذکرہ کرنا چاہیے کہ میرے استاد نے بیان کیا, بہت ذوق شوق سے کرنا چاہیے, بہت خوش ہو کے کرنا چاہیے, لیکن آپ کو نظر آ جائے گا. اس لیے بہت غور کرنا چاہیے کہ کن سے ہم لے رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے جو مجموعے ہیں ان میں سب سے بڑا تو بخاری شریف مانا جاتا ہے, اور پھر مسلم شریف. مسلم شریف میں مقدمہ امام مسلم بڑا زبردست لے کر آئے ہیں. اس کے اندر انہوں نے کچھ بزرگوں کے اقوال لکھے, ان میں سے ایک بڑا قول یہ بھی ہے, یہ علم یہی دین ہے. ہمارا دین درست ہوگا تو ہمارا علم درست ہوگا. اسی لیے علم دیکھو کہ تم کہاں سے سیکھ رہے ہو, کس سے سیکھ رہے ہو. بہرحال بہت ساری باتیں ہو گئی, چونکہ کچھ سفر میں تھا, راستے میں جتنا موقع ملا اس کو غور سے دیکھ لیجئے, سن لیجئے, ان کے ایک ایک نقطے پہ غور کیجئے, کیونکہ یہ اہم باتیں ہیں. انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے.